الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آیت 88 سے ہم شروع کریں گے۔ پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ منافقین کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ جنگ کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ سستی کرتے ہیں، نکلتے نہیں ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اب جو منافقین کے بارے میں جنگ کا ذکر چل رہا تھا، اس میں یہ بھی بات پیش نظر تھی کہ جو منافقین ہیں ارد گرد جو مدینہ کے آس پاس رہتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ وہ منافقین جو اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں، جن کے اوپر اطاعت کرنا حکومت کے لازم تھا، تو وہ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں بھی جہاد کا پیش نظر تھا۔ تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ، یعنی جو پیچھے یہ بات چل رہی تھی کہ لڑیں، ان کے ساتھ جنگ کریں، اور تو اس میں اب سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ تو منافقین ہیں، آج تھوڑے سے منافقت میں پڑے ہوئے ہیں لیکن کل ٹھیک ہو جائیں گے، پکے مومن ہو جائیں گے، اس طرح کی بحثیں۔ اسی طرح یہ تو ہماری قلم رو میں ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، کچھ ہمدردیاں، کچھ قبیلوں کے آپس میں ہمدردیاں، یہ سارا کچھ مل کر فضا یہ بنی ہوئی تھی کہ ان آیتوں کے نزول کے وقت مدینہ میں دو گروہ بن گئے تھے منافقین کے بارے میں۔ تو وہ بات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو۔ ایک گروہ تھا وہ ان کے حق میں تھا، ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ان کے خلاف اقدام کیا جانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو پلٹا دیا ہے ان کے اپنے کمائی کی وجہ سے۔ تو اب یہ دو گروہ ہیں منافقین کے۔ منافقین یہ منافقین، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ مکہ میں لوگ موجود تھے جو ہجرت کر کے نہیں آ رہے تھے، وہ آگے ہجرت کی وجہ سے ان کے ذہن میں ایسا ہوا ہے۔ مکہ کے اس کا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قلم رو کے اندر، اپنی حکومت کے اندر جتنے لوگ تھے منافقت کر رہے تھے وہ زیر بحث ہے، ان کو سزا دینے کا پروگرام بن رہا ہے۔ تو سزا باغیوں کو جیسے سزا دی جاتی ہے، یہ منافقت کی وجہ سے سزا نہیں ہے۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ واضح کریں گے کہ کن کن کو سزا دینی ہے اور کن کن کو سزا نہیں دینی ہے۔ تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ وہ منافقت کی وجہ سے نہیں دی جا رہی، بلکہ منافقت کی وجہ سے جو وہ بغاوت سی کر رہے ہیں، جو سرکشی سی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو۔ اس میں تھوڑی سی طنز ہے، تعریض ہے، ڈانٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے ہم کسی برے آدمی کے بارے میں تمہیں کیا ہو گیا کہ اس کا ساتھ دے رہے ہو، اس طرح کی چیز ہے۔ تو تمہیں کیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو رائے ہو گئے ہو، ایک گروپ کا یہ خیال ہے، ایک گروپ کا یہ خیال ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی کمائی کی وجہ سے ان کو واپس پلٹا چکا ہے۔ واپس پلٹانے کا مطلب آگے جو واضح ہوگا وہ یہ کہ ہدایت چھین کر دوبارہ گمراہی دے دی ہے۔ ارکسا کا مطلب ہوتا ہے اوندے منہ کر دینا، پلٹا دینا، جیسی پہلی حالت تھی ویسے ہی کر دینا، یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو ویسا ہی کر دیا جیسے وہ تھے، بما کسبوا، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی کمائی کی وجہ سے۔ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی اور ہدایت کا فیصلہ بما کسبوا کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جس کے کسب اچھے ہوں اس کو ہدایت مل جائے گی، جس کے کسب برے ہوں اس کو گمراہی مل جائے گی۔ تو اس سے ہدایت کا قانون بھی واضح ہوتا ہے کہ خدا کی میزان میں جو ہدایت دینے کا معاملہ ہے یا گمراہ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ میری اور آپ کی کرتوتوں کے اوپر ہے۔ ہم جتنا ہدایت پر جانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی ہدایت کے لیے راستہ کھولتے چلے جائیں گے، ثابت قدم ہمیں کرتے چلے جائیں گے، اور جتنے ہم پیچھے ہٹتے جائیں گے
جتنے برے کاموں میں پڑتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہدایت سے دور کرتے جائیں گے اور ہمیں مہلت دیتے چلے جائیں گے۔ ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ رکاوٹیں بھی ڈالتے ہیں تاکہ بندہ واپس آ جائے، لیکن اگر وہ واپس نہیں آیا تو بس پھر وہ ڈھیل دے دیتے ہیں، اور ایک ٹائم وہ آ جاتا ہے کہ پوچھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ پوچھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھر قیامت والے دن ہی معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو واپس پلٹا دیا ہوا ہے جیسے وہ تھے، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمائی کی ہے۔ تو منافقت کی وجہ سے، منافقانہ رویوں کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دیا ہوا ہے۔ تو اب کہا کہ تم ان کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، ان کے بارے میں دو رائے بن گئے ہو کہ جن کے اللہ نے ہدایت ہی چھین لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں طنز اور زیادہ ہو گئی۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ آگے فرمایا اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان لوگوں کو ہدایت دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یعنی جن کے بارے میں خدا کے قانون کا فیصلہ صادر ہو گیا ہے، کیا وہ ہدایت نہیں پائیں گے؟ تو کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ منافقوں کے بارے میں ایک گروہ کا خیال یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہدایت پالیں گے، آپ ان کو معاف کر دیجئے، ابھی سختی نہ کیجئے، یہ اس طرح کی بات۔ اسی سے یہ کرینہ نکلتا ہے کہ لوگ، یہ ایک گروپ کا خیال تھا کہ یہ ہدایت لے آئیں گے، آج ابھی کچے پکے ہیں، منافقت میں ہیں، لیکن کل جب اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو یہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ اس ہمدردی کی وجہ کئی ہو سکتی ہیں، قبیلوں کا آپس میں دوستی، تعلق، کاروباری معاملات، اس طرح کی چیزیں، اور جو مرکز میں بیٹھے ہوتے ہیں مدینہ میں، وہ دور والے لوگوں کے وہ بن جاتے ہیں کچھ وکیل ٹائپ لوگ کہ آپ ہماری بات کر دیجیے گا، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس طرح کی چیزیں ساری ہو سکتی ہیں۔ تو اب اللہ نے اس کو اٹھا لیا کہ بھئی تم کیوں ان کی ہمدردی میں پڑے ہوئے ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ان کو تم ہدایت کیسے دے سکتے ہو؟ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِیلًا، تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، کوئی امکان نہیں پاؤ گے کہ اس کو ہدایت دے دو۔ تو یہ اب جو پوری بات ہے وہ یہ ہے کہ منافقین، یہ جو منافقین جن کی بات ہو رہی ہے اسلامی ریاست میں ہیں، اور منافقت والا ایمان لائے ہوئے ہیں تاکہ جو دنیاوی فائدے ہیں وہ حاصل ہو جائیں، اور اپنی قوم سے بچے رہیں، ان کے سامنے ویسے ہی بنے رہتے جیسے پہلے تھے، اور مسلمانوں کی صفوں میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں تاکہ ان کو یہ ایک موقع مل جائے، ادھر سے فائدہ ہونا تو ادھر سے، ادھر سے فائدہ ہونا تو ادھر سے۔ اس طرح کے ایمان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حرکت کی وجہ سے ان کو کفر کی طرف واپس دھکیل دیا۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جن کو گمراہ کر دیا ہے ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ میرے قانون میں یہ تبدیلی کرواؤ کہ منافقوں کو بھی ہدایت مل جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جو قانون میرا ہے وہ ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو اب موٹی موٹی باتیں نوٹ کر لیجئے جو آگے بھی کام آنی ہیں۔ منافق وہ ہیں جو مدینہ کی ریاست کے تحت آ رہے تھے، جو اس قلم رو میں تھے، جن کے اوپر حکم ماننا لازم تھا، لیکن ان کے لیے مدینہ کے اندر جو لوگ تھے وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ منافقین بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ہاں ان کے لیے کچھ ہمدردیاں تھیں، اور ہمدردیوں میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ ہدایت پا لیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی ان کے ہاں کمزوری ہے، ابھی یہ منافقت سی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ایمان لے آئیں گے۔ اس کو فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا، میں نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کا ایمان چھین لیا ہوا ہے، یا کفر کی حالت میں ہے، اور ان کو، جن کو میں گمراہ کر دوں اپنے قانون کے مطابق، ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی امکان نہیں ہوتا۔ ایک تو بات یہ بتا دی کہ جو لوگ ایمان منافق ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ایک تو یہ بات بتا دی، اور دوسرا یہ بتا دیا کہ میں نے جن کو اپنے قانون ضابطے کے مطابق گمراہ کر دیا ہے ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تیسری بات اب یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ودو، یہ لوگ جو منافقین ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لو تکفرون، کہ کاش تم بھی کفر کر لو، کما کفرو،
جیسے ان منافقوں نے کفر کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ منافقین مخلص نہیں ہیں، تمہارے پکے مومن نہیں ہیں، ان کو میں نے کافر کر دیا ہوا ہے، اور ان کی دل کی تمنا یہ ہے کہ کاش تمہیں بھی کافر بنا لیں دوبارہ، جیسے کہ یہ خود کافر ہیں۔ فتکونون، تو تم سب یعنی وہ بھی اور تم بھی ہو جاؤ سواءً، ایک جیسے، برابر ہو جاؤ۔ تو اب یہ کہا کہ تم ان منافقین کے لیے تڑپ رہے ہو۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے ان کو کافر کر دیا ہے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، دوسری یہ کہ جس کو تم ہدایت دینا چاہ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا، تو تم کیسے ہدایت دے سکتے ہو؟ اور تیسری بات اب یہ فرمائی کہ تمہارے مخلص نہیں ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دیں جیسا کہ یہ خود بھی کافر ہیں، تو پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ۔ یہ ایک عجیب بات ہوتی ہے، یہ انسانی نفسیات یا کچھ لوگوں کے اندر یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ خود کتنی مرضی کامیابی حاصل کر لیں، اگر کوئی دوسرا کامیاب ہو رہا ہے تو اس کو گرانے کی کوشش کریں گے، اس کو برا کہیں گے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے کام میں اندر کیڑے نکالیں گے۔ تو اپنی کامیابی تمہیں ملی ہوئی ہے، چلتے چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی ناکامی ملی ہوتی ہے تو وہ دوسروں کی کامیابی کو قبول نہیں کرتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی ناکام ہو جائیں۔ تو یہ دونوں ملے جلے ذہن ہے یہاں پر کہ دنیوی فائدوں کے لیے ان کو کچھ کامیابیاں ملتی ہوں گی جیسے اللہ نے پیچھے ذکر کیا ہے، تو وہ سمجھتے ہوں گے ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم بچ گئے، دیکھو یہ مارے گئے۔ تو اس میں اب جو جہاد کے لیے جاتے تھے ان کو ظاہر ہے کہ سوسائٹی میں زیادہ رتبہ مل جاتا تھا، تو اب ان کی خواہش ہوتی کہ یہ بھی نہ جایا کریں جہاد میں، یہ بھی کمزور رہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ناکامی کے باعث ایسا کرتے ہیں حسد کے اندر۔ تو یہ دونوں طرح کی نفسیات ہوتی ہیں، کوئی بھی دونوں نفسیات غلط ہیں۔ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، کسی کے حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہم کامیاب ہیں تو دوسروں کو بھی کامیابی کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ دونوں ہی طریقے ٹھیک نہیں ہیں جو یہاں نظر آ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کاش انہی کی طرح کافر ہو جاؤ، تو پھر دونوں برابر ہو جائیں گے، تم بھی اور منافق بھی۔ تو یہ دو ان کی جو اندر کی شرارتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلی شرارت یہ کہ وہ جو کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان سے محروم کر دیا ہے، اور تم چاہ رہے ہو کہ وہ ہدایت پائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کی رائے تو یہ ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اور تم چاہ رہے ہو کہ ان کو ہدایت مل جائے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ تمہیں بھی کافر کرنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو صحیح اہل ایمان ہے ان کے لیے یہ جملہ بہت تاثیر والا ہوگا، لیکن جو منافقین ہیں وہ تو خود اندر سے کافر تھے، تو ان کے لیے یہ جملہ جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن بہرحال مومنین کے لیے تو اب جو ہوتا کیا تھا کہ منافقین جو تھے ان کے اندر ہر طبقے میں ذہین لوگ ہوتے ہیں، تو باتیں بنا لینا، افسانے گھڑ لینا یا فلسفے بنا لینا، جیسے پیچھے آیا بھی ہے کہ ذرا امن کا مسئلہ ہوتا تو وہ سنسنی سی پھیلا دیتے ہیں۔ تو اب کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو وہ فضا ہموار کرتے، رایامہ ہموار کرتے، کبھی اس سے بات کرتے، کبھی اس سے بات کرتے، تاکہ عوام کے اندر رائے بن جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشر آئے اور وہ یہ کام نہ کریں جو وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر یہ جو لوگ ہوتے تھے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے اور پوری فضا بنا کے رکھتے تھے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی کافر ہو جائیں تاکہ وہ فضا اور مستحکم ہو اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ اب یہاں تک تو بات منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے کہ کون سے منافقین زیر بحث ہیں، وہ جن کو اللہ نے کافر کر دیا ہے۔ کچھ منافقین ایسے ابھی تک تھے جن کو کافر نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ وہ جو منافقین ہیں جن کے آگے مزید تفصیلات آئیں گی، ان کو اللہ نے کافر کر دیا ہوا ہے، ہدایت سے محروم کر دیا ہوا ہے، اور فرمایا کہ تم جو تمنا رکھتے ہو کہ یہ ہدایت پالیں گے وہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، تم ان کے ہدایت دینے کے متمنی ہو، وہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، تو تاکہ تم بھی برابر ہو جاؤ۔ اب پیچھے تھوڑا سا میں لے کر جاؤں گا، یہ آیت نمبر 74-75 ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آیت نمبر 74 ہے 74، کہ اب چاہیے کہ تمہارے ساتھ کون لوگ جہاد میں جایا کریں۔ اس کے لیے فرمایا تھا کہ فل یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ۔ آج کے بعد چاہیے کہ
جہاد کے لیے صرف وہی لوگ نکلیں جنہوں نے آخرت کو دنیا کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اب وہاں واپس جاتے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ تو فرمایا کہ ان منافقوں سے جو اوپر سے مسلمان بنتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم نے مدد نہیں لینی۔ تو فرمایا کہ یہ تمہیں کافر کرنا چاہتے ہیں تاکہ برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو ان کو اپنے ساتھی نہ بناؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو ان کے اپنے ساتھی نہ بناؤ، یعنی جنگوں میں ان کو لے کر نہ جاؤ، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ سماجی معاملات میں اکٹھے نہ بنو، ان کو اپنے باتیں نہ بتایا کرو، اپنے پروگرام نہ بتایا کرو۔ یہ سب کچھ اس میں آ گیا۔ تو حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، اس وقت تم کر سکتے ہو جب یہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائیں۔ میں نے بتایا کہ مدینہ کے نواح میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے دائرے میں تھے، اور ریاست کے دائرے میں ہونے کی وجہ سے ان کو حق نہیں تھا کہ نافرمانی کریں، لیکن یہ نافرمانیاں کر رہے تھے، فتنے پیدا کر رہے تھے۔ اس وجہ سے کہا کہ یہ منافق ہیں، ان کو تم ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ نے ان کو کافر کر دیا ہے، بلکہ الٹا یہ تمہارے بارے میں چاہ رہے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ اور یہ ایک جیسے ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو اب آپ نے اپنی صفوں میں شامل نہیں کرنا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آ کے تم سے کوئی گھر نہ مانگیں، کوئی زمینیں نہ مانگیں، بلکہ ہجرت کر کے آ جائیں اللہ کی خاطر، جیسے مہاجرین آئے تھے مکہ سے، ویسے ہی آ جائیں۔ تو فی سبیل اللہ کا زور اس میں ہے کہ دنیا کی خاطر نہیں آئے کہ اسلامی ریاست کے دارالخلافہ میں گھر بنا لیں گے، اس لیے نہیں، اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آئیں۔ یہ ایک نشانی موٹی مقرر کر دی کہ اب صرف اسی کو ساتھی سمجھا جائے گا جو اپنا علاقہ چھوڑ کر آ جائے گا۔ اگر وہ اپنے قبیلے میں رہنا چاہتا ہے، جو منافقوں کا قبیلہ ہے، کافروں کا ہے، تو اس کو مومن نہیں سمجھا جائے گا، نہ اس کو جہاد میں شریک کیا جائے گا، نہ اس کو رازداری میں شامل کیا جائے گا۔ تو اب جو آگے بات ہے وہ ذرا نوٹ کرنے کی ہے۔ بتایا کہ دوبارہ میں ساری بات دہرا رہا ہوں، تمہیں کیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو، جبکہ اللہ نے ان کو ان کی کرتوتوں کی پاداش میں دوبارہ کافر کر دیا ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ہدایت پالیں جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے ہدایت کا۔ وہ الٹا تم سمجھ رہے ہو کہ وہ ہدایت والے ہو جائیں گے، وہ الٹا تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں تاکہ تم سارے کے سارے ایک جیسے ہو جاؤ۔ تو اب فرمایا کہ یہ لوگ جو جن کی یہ نشانیاں میں نے بتا دی ہیں، ان کو تم دوست نہیں بناؤ گے حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں، اور ہجرت بھی فی سبیل اللہ کی ہو۔ بس یہ نشانی ہوگی۔ اب ان قبائل کے اندر جو جن کو باغی قرار دے کر اقدام کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو ان میں سے صرف انہی لوگوں کو تم اپنا ساتھی سمجھ سکتے ہو جو اللہ کی خاطر ہجرت کر کے آ جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ ایسا نہ کریں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو ان کو ان کی بغاوتوں کی سزا دو، ان کو پکڑو، ان کو مارو جہاں پائے جائیں۔ یہ باغیوں کے لیے ہرابہ کی سزا ہے۔ تو ہرابہ کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہرابہ کا مطلب بغاوت، سرکشی، فتنہ، ملک کے اندر فساد پیدا کرنا، تو یہ فساد پیدا کرنے والوں کی سزا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو یہ اتمام حجت کی سزا نہیں ہے، اتمام حجت کی سزا صرف کافروں کو ملتی ہے، منافقین کو نہیں مل سکتی۔ وہ سزا جو رسول یا صحابہ کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ہوتا۔ جو کھلا کافر ہوتا ہے اس کا تو پتہ ہے وہ کافر ہے، ایک آدمی منہ سے کہہ رہا ہے میں مسلمان، میں کلمہ گو، میں اس کو صحابہ کے ہاتھوں سے سزا نہیں دی جا سکتی۔ وہ آگے چل کر مزید واضح ہو جائے گا۔ تو ابھی صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ منافق آدمی کو جب ایک ہے اللہ کی طرف سے آسمان سے سزا آئے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ ہر ایک پہ آ جاتی ہے، منافقوں پر بھی آ جاتی ہے، کافروں پر بھی، لیکن جب سزا صحابہ کے ہاتھوں سے دینی ہو، عدالت لگانی ہو گویا، تو اس کو تو جرم ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو جرم ثابت کرنے کے لیے اس کا جرم ثابت نہیں ہو سکتا
جو کہہ رہا ہے جی کہ میں تو مومن، لیکن ہوتا وہ نہیں ہے. تو اب اس کے دل کی حالات تو دنیا نہیں جان رہی ہوتی. اس کو ماریں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جملہ کہ اگر ہم عبداللہ بن ابی کے بارے میں آپ سے کہا گیا کہ اس کو سزا نہ دیں، تو آپ نے کہا لوگ کہیں گے کہ مسلمان ساتھیوں کو مار رہا ہے. پھر یہ سوال پیدا نہیں، عوام کے اندر کیسے بتائیں گے یہ مجرم ہے؟ وہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے جی، وہ تو آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ تو آپ کے ساتھ ہے جی، وہ تو بڑی تعریفیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، حقیقت میں وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، لیکن بظاہر اس کا جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو جیسے معاملہ ہوا کہ صحابہ کے ہاتھوں سے ان پر عذاب آیا، یہ عذاب منافقین کو نہیں دیا جا سکتا. اس لیے قرآن خالی ہے اس سے کہ منافقین کو کوئی قتل کی سزا دی گئی ہو. ان کے سختی کرنے کا حکم دیا گیا، ان کو اس طرح نمایاں کرنے کا حکم دیا گیا، ان کے لیے نرمی چھوڑ دی گئی، یہ سب کچھ ہوا. لیکن سزائے موت دینے کے لیے ضروری تھا کہ ان کو جرم ثابت ہو، اور جرم ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود اقرار کریں کہ ہم ایمان نہیں لائے ہوئے. البتہ اتنی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے سورہ توبہ میں جب ہم پہنچیں گے کہ ان کو دنیا میں بھی سزا ملی. اب وہ کیسے کیسے ملی وہ تاریخ میں رقم نہیں ہوا، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہوئی. تو آگے فرمایا کہ تم اگر یہ حرکت نہ چھوڑیں، یعنی ہجرت نہ کریں، اپنا قبیلہ چھوڑ کر نہ آ جائیں، تو تم نے ان کو سخت سزا دینی ہے. ان کو پکڑو، ان کو مارو، جہاں بھی پاؤ ان کو چھوڑنا نہیں ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ اپنا دوست کارساز بنانا، نہ مددگار بنانا. وہی جو آیت 74 میں حکم دیا گیا تھا کہ ان سے کوئی مدد جہاد کے معاملے میں نہیں لینی ہے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ جہاد، کیونکہ جہاد میں وہی جائے گا جو فی سبیل اللہ نکلے. اور اب یہاں کہہ دیا کہ ایک شرط میں ان کو شامل کر سکتے ہو، اگر یہ ہجرت کر کے آ جائیں اللہ کی خاطر. ٹھیک ہے، تو اب یہ منافقین کا ایک خاص گروہ زیر بحث ہے. مدینہ کے اندر جو منافقین تھے وہ زیر بحث نہیں ہیں، مدینہ کے نواح میں لیکن اسلامی ریاست کے اندر آنے والے جو منافقین تھے ان کی سرکشی زیر بحث ہے. ان کے ساتھ وہ جو فتنہ کر رہے تھے، فساد مچا رہے تھے، وہ زیر بحث ہے. ان کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے کہ ان کو جہاں پایا جائے گا مار ڈالا جائے گا اگر وہ ہجرت کر کے نہیں آتے تو. ٹھیک ہے، اور ان کو جہاد میں شریک نہیں کیا جائے گا سوائے اس کے کہ ہجرت کر کے آ جائیں. تو اب یہ ایک کر دیا کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آ جائے ان کو شامل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہا کہ ان کو پاؤ مار ڈالو، لیکن ان کو نہیں مارنا جن کے لیے آگے آ رہا ہے. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں جس قوم میں اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر قریش کے ساتھ معاہدہ تھا، تو کوئی قریشی قبیلہ، قریش کی کوئی گوت، کوئی ان کا سب ٹرائب جو ہے وہ وہاں آ کے رہ رہا ہو، تو ان کے ساتھ بھی یہ سزا والا معاملہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. تو معاہدے کی پاسداری سورہ توبہ میں جا کر ہم دیکھیں گے تو عذاب میں بھی کی گئی ہے، یعنی جو اتمام حجت والا عذاب ہے اس میں بھی کی گئی ہے. اور یہ تو وہ سزا ہے جو باغیوں کو دینی ہے. تو اس میں فرمایا کہ تم نے اس قوم کو نہیں مارنا، ان کو سزا نہیں دینی جن کا تمہارے درمیان معاہدہ ہے. معاہدے کی پاسداری کی جائے گی. امن کا معاہدہ ہوا ہوا تو ان کو نہیں چھیڑا جائے گا. اگر وہ قائم رہیں تو ٹھیک ہے، تم بھی قائم رہو گے. او جاؤکم، تو ایک وہ گروہ، اس گروہ ہر منافق کو سزا دی جائے گی جو بغاوت کر رہا ہے، فتنہ پیدا کر رہا ہے، لیکن ان کو سزا نہیں دی جائے گی جن کے ساتھ معاہدہ ہے اور وہ معاہدے پر قائم ہے. نمبر 2، او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، کچھ لوگ ایسے تمہارے پاس آئیں گے وہ اس کی ہمت نہیں رکھیں گے، اپنے کمزوری کی وجہ سے ان کے دل ہمت نہیں پاتے کہ وہ تم سے جہاد کریں، لڑائی کریں، یا اپنی قوم سے لڑائی کریں. وہ اتنے کمزور ہیں کہ نہ اپنی قوم سے لڑنے پر ہمت کر رہے ہیں، نہ تم سے لڑنے پہ ہمت کر رہے ہیں. تو
ان کو بھی تم نہیں کرو گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو بھی تمہارے اوپر لڑنے کا حوصلہ دے دیتے, ان کو بھی ایک طاقت دے دیتے. فَلَقَاتَلُوكُمْ, تو پھر وہ تم سے لڑائی کرتے. تو یہ اللہ نے تمہارے اوپر فیضان کیا ہے کہ ان کو اللہ نے تمہارے خلاف ابھارا نہیں ہے. تو جب ابھارا نہیں ہے تو تم بھی ان کے خلاف اقدام نہ کرو. ایک وہ ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہے, دوسرے وہ ہیں کہ جن کا حوصلہ ہی نہیں ہے لڑنے کا. تو فرمایا کہ ان کے ساتھ تم نہیں لڑو گے. کس شرط پہ؟ فَإِنْ آتَزَلُوكُمْ, اگر وہ تمہیں سے الگ رہتے ہیں, تمہیں چھیڑتے نہیں ہیں, تمہارے بیچ میں آ کے کوئی مسائل پیدا نہیں کرتے. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, اور وہ تم سے لڑتے نہیں ہیں. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور اپنے ہتھیار تمہارے آگے امن کے لیے ڈال دیے ہیں. تو فرمایا فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, تو ان کے لیے تمہارے پاس کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کو سزا دو. اب یہ ہے منافق, سزا نہیں دی جا رہی, تو صرف امن قائم ہے. تو اس لیے پچھلی بات بھی یہ واضح ہو گئی کہ کن لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے؟ جو بغاوت کر رہے ہیں, جو تلوار اٹھا رہے ہیں, جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں. اب دوبارہ دیکھ لیجئے, اللہ نے کہا کہ منافقین اگر وہ باز نہ آئے, ہجرت کر کے نہ آئے, تو جہاں پائے مار ڈالے جائیں, اور سوائے اس کے کہ معاہد قوم کا حصہ ہوں وہ, تب نہیں مارا جائے گا. دوسرا یہ کہ وہ تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ ان کے دل ہمت نہیں پا رہے نہ تم سے لڑنے کی نہ اپنے قوم سے لڑنے کی. یعنی ایک یہ نا کہ نبی وسلم کا ساتھ دے کر اپنی قوم سے لڑیں, اس کی بھی ہمت نہیں ان کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ لڑیں تمہارے خلاف, اس کی بھی ہمت نہیں ہے. تو اس میں اللہ نے کہا کہ میں نے ان کے حوصلے پست کیے ہیں, تو اس لیے ان کو معاف کر دو, کیونکہ یہ سرکشائی نہیں, یہ تو امن سے رہنا چاہ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے رہنے دو. تو اگر وہ تم سے گریز کرتے رہیں, الگ رہیں, تمہارا ساتھی نہیں بن رہے, تمہارے نہ بیچ میں آ رہے ہیں, نہ کوئی مسائل پیدا کر رہے ہیں, اور تم سے نہ لڑیں اور اپنے ہتھیار ڈالے رکھیں, تو تمہارے لیے ان کے خلاف جانے کا کوئی راستہ اللہ نے نہیں رکھا. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا, تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا. یعنی تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے کہ تم ان کے خلاف اقدام کرو. تو اب تین ہو گئے. ایک گروہ وہ ہے جس کو سزا دی جائے گی, دوسرا گروہ وہ ہے منافقین کا جو کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہیں تو منافق لیکن امن پہ قائم ہے, اور امن میں خرابی پیدا نہیں کر رہے, جو معاہدہ کر رکھا تھا اس پر قائم ہے. اور تیسرا وہ گروپ ہے کہ جو معاہدے میں بھی نہیں ہے, منافق بھی ہے, لیکن وہ کوئی فتنہ فساد پیدا نہیں کر رہا, تو ان کو بھی سزا نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے, اس سے واضح ہو رہا ہے نا کہ یہاں منافقت کی سزا نہیں ہو رہی ہے, بغاوت کی سزا ہو رہی ہے. کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ فَإِنْ آتَزَلُوكُمْ, اگر وہ تم سے الگ تھلگ رہتے ہیں, فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, اور تم سے آ کر نہیں لڑتے ہیں, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور اپنے ہتھیار بھی تمہارے آگے ڈال دیے ہیں, نہیں ہم نہیں لڑنے والے نہیں ہیں, تو پھر ان کے خلاف تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ لڑائی کریں گے تو مارے جائیں گے, نہیں تو امن سے رہیں. پہلے لوگ بھی امن سے رہ رہے ہیں, معاہدہ کرنے والے بھی, اور یہ بھی جو کمزور دل ہیں یہ بھی امن سے رہنے کا اگر اعلان کرتے ہیں, تو تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ان کو سزا دینے کا. آگے فرمایا سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا. ایک چوتھا گروپ بھی ہے. فرمایا کہ تم ان میں سے کچھ اور ہیں جن کو تم پاؤ گے کہ وہ چاہتے تو یہی ہیں کہ تم سے بھی بچ کے رہیں اور اپنی قوم سے بھی بچ کے رہیں. یامنوکم, تم سے بچیں, وَيَامَنُوا قَوْمَهُمْ, اور اپنی قوم سے بچیں. لیکن ہوتا کیا ہے, کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ, لیکن جب بھی ان کو کسی فتنے میں ڈالا جاتا ہے, اُرْكِسُوا فِيهَا, تو اس میں اوندے منہ گر پڑتے ہیں, یعنی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو بات ہے یہ اب ایک اور شکل ہے کہ یہ ہیں کمزور, چاہتے یہی ہیں کہ نہ اپنی قوم سے دشمنی کریں نہ مسلمانوں سے دشمنی کریں, لیکن جب اپنی قوم کا دباؤ آتا ہے کچھ اس طرح تو فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور فتنے کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اب فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, اگر وہ تم سے چھیڑ چھاڑ کریں
تمہارے پاس آئیں، تمہارے بیچ میں کچھ شرارتیں کرنے کی کوشش کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور اپنے ہتھیار نہ ڈالیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ روک کر نہ رکھیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو ان کو بھی وہی سزا دی جائے کہ ان کو پکڑا جائے، ان کو مارا جائے جہاں بھی پائے جائیں۔ اوپر کیا کہا تھا کہ تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں کیا فرمایا؟ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے تمہیں پورا کھلا کھلا اختیار دے دیا ہے۔ تو اب یہ جو پورا واقعہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، میں نے اس کو جلدی سے اس لیے اکٹھا اتنی آیتیں کر دی ہیں تاکہ وہ پوری پکچر آپ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ یہ کون سا گروپ زیر بحث ہے، کیا معاملہ زیر بحث ہے۔ تو اب جزوی طور پر جو چیزیں اہم ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ پہلی بات میں نے ایک عرض کر دی۔ اچھا، یہاں پر جو ہیں چوتھا گروپ جو ہے اس کو تفصیل دوبارہ کر دوں۔ ستاجدون آخرین، ایک اور گروپ ہے، ایک گروپ تھا کھلا منافق ہے، دشمنی پہ آیا ہوا ہے، فرمایا کہ جہاں پاؤ مار ڈالو، تمہارے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد منافقین کا ایک گروپ ہے جو ہے تو حکومت کی فرمانبرداری نہیں کر رہا لیکن امن سے رہ رہا ہے، معاہدے میں قائم ہے، تو جب تک معاہدے پہ قائم ہے کوئی سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ تیسرا گروپ وہ ہے جو اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے، نہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کو تیار ہے، نہ اپنی قوم سے لڑنے کو ہمت کر رہا ہے، اور اللہ نے کہا کہ میں نے ان کے دل چھوٹے کر دیے ہیں، تو ٹھیک ہے، تمہیں شکر گزاری میں ان کو معاف کر دینا چاہیے، ان کے ساتھ تمہارا کوئی امکان نہیں ہے کہ تم ان کے خلاف جنگ کرو۔ اگر وہ رکے رہتے ہیں، تمہارے اندر مداخلت نہیں کرتے اور تم سے لڑائی نہیں کرتے، اپنا اسلحہ تمہارے ہاتھوں میں ڈال دیتے ہیں آگے، تو پھر تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی سزا دو، وہ پرامن طریقے سے رکھے جائیں گے۔ چوتھا گروپ یہ ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے تو یہی ہیں کہ تم سے بھی بچ کے رہیں، اپنی قوم سے بھی بچ کے رہیں، لیکن جب فتنہ اٹھتا ہے تو اپنی قوم کا ساتھ دے دیتے ہیں، اور مدینہ کی اس جو چھوٹی سی حکومت قائم ہوئی ہے اس کے لیے وہ فتنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اگر وہ تمہیں چھیڑ چھاڑ کریں، ٹھیک ہے، اور تمہارے آگے ہتھیار نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ روک کر نہ رکھیں، تو ان کو پکڑو، ان کو مارو جہاں پائے جائیں، اور ان کے اوپر تمہیں پورا اولائکم، یہ وہ لوگ ہیں جعلنا لکم، جن کے لیے ہم نے تمہارے لیے بنا دیا ہے، علیہم، ان کے خلاف، سلطان مبینہ، کھلا کھلا اختیار۔ تو جو حکومت کو اختیار حاصل ہوتا ہے باغیوں کے خلاف، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دے دیا ہے۔ تو اب جو ان منافقین کے بارے میں پوری اب بات آیت 88 سے دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں، اہم چیزیں جو ہیں، منافقین یہاں جو زیر بحث ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے منافقین ہیں۔ یہ وہ منافقین ہیں جو ریاست مدینہ کے نواح میں رہتے تھے، حکومت کے دائرہ اختیار میں تھے، لیکن شرارتیں کرتے تھے، فتنے کرتے تھے، اور حکومت کو اہم موقعوں پر ساتھ نہیں دیتے تھے۔ یہ گروپ ہے فتنہ پیدا کرنے والے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں دو رائے بن گئی تھی جب یہ اقدام کا فیصلہ ہوا کہ ان کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے کہ نہیں کیا جائے۔ تو ایک رائے یہ بن گئی کہ نہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہدایت مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو میں نے گمراہ کر دیا ہے، اب یہ ہدایت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ پھر آیت 74 کے ریفرنس میں بتایا کہ تم ان کو اپنا دوست نہیں بناؤ گے، جنگ میں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلو گے، کیوں کہ یہ کافر ہیں اور اللہ کے راستے میں یہ جہاد کریں گے ہی نہیں، تو یہ تم نے نہیں کرنا۔ صرف ایک شکل میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہجرت کر کے آ جائیں اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر ہجرت کر کے آ جائیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ آئیں گے وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ منافق نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے کہ ان لوگوں کے اندر سارے لوگ ایک جیسے نہیں تھے، کچھ امکان موجود تھا۔ اور فرمایا کہ اب اگر یہ نہ کریں، ہجرت کر کے نہ آئیں، فتنہ قائم رکھیں، تو پھر جہاں پاؤ مار ڈالو ان کو، باغیوں کی جو سزا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ کہی کہ جو معاہدہ ہے اس کو قائم رکھا جائے گا۔ معاہدہ اللہ تعالیٰ آخری شکل میں قائم رکھتے ہیں،
سورہ توبہ میں ہم جا کر دیکھیں گے کہ آسمانی عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے اتمام حجت کے بعد، تب بھی معاہدے کی پیروی کی گئی۔ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہتے کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ معاہدہ ختم، نہیں کیا۔ خدا کے فیصلے سے بڑا کس کا فیصلہ ہے؟ نہیں، جب ٹائم پورا ہوگا پھر انہوں نے خود توڑا قریش نے، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پاسداری کی کہ نہیں، عذاب بھی تب تک نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے ہاتھوں کے ذریعے سے عذاب آنا ہے، تو دنیا کے ظاہری قوانین سب کی پیروی کی جائے گی۔ تو یہاں پر میں نے جیسے پہلے بتایا کہ منافق آدمی کا جرم ثابت نہیں ہوتا، اتمام حجت کے بعد اس کا کفر ثابت نہیں ہوا، کیونکہ وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں، اس کو بھی صحابہ کے ہاتھوں سے سزا نہیں دی جائے گی۔ البتہ بغاوت کی سزا دی جا سکتی، جیسے یہاں ان آیتوں میں ہے۔ تو ان آیتوں میں بعض مفسرین نے اتمام حجت کے پہلو سے لے لیا ہے، یہ اتمام حجت کے پہلو سے نہیں ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے خلاف تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ان کو تم کچھ نہیں کہو گے، ان کو چھوڑ دو گے۔ تو یہ اس لیے کہ وہ منافقت کی سزا نہیں مل رہی، بغاوت کی سزا مل رہی، اور بغاوت جب چھوڑ دیں گے تو منافق ہوتے ہوئے بھی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس میں قانون ہدایت بھی سامنے آ گیا، جو پچھلی آیت ہے، آیت 88 89، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ان کی کمائی تھی اس کے لحاظ سے میں نے ان کو دوبارہ کافر بنا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی اگر ایمان میں آ جائے اور پھر ایمان کے اوپر قائم نہ رہے، ایمان کے اوپر قائم رہنے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کے تقاضے پورے کرنا، نماز کا وقت ہے نماز پڑھیں گے، جہاد کا حکم آ گیا جہاد کریں گے، قربانی کا وقت ہے قربانی کریں گے، خیرات کا وقت ہے خیرات کریں گے، زکوٰۃ کا وقت آ گیا زکوٰۃ دیں گے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور اس سے یہ اصول بھی واضح ہو رہا ہے کہ وہ جو قرآن مجید میں مسلسل ایک یعنی کوئی بھی ایک مقام نہیں ہے جہاں کہا گیا ہو کہ صرف ایمان والے بچیں گے قیامت والے یا صرف عمل صالح والے، نہیں، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ تو اس لیے جب ایک منافق کہہ دیتا ہے جی کہ میں کلمہ پڑھ لیا، ایک اللہ کو مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، لیکن عمل ہی نہیں کرتا، تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی اصول پر یہاں بتایا کہ ان کے کسب ایسا تھا، ان کی کمائی ایسی تھی کہ میں نے ان کو کافر کر دیا ہے دوبارہ۔ اور جو اللہ کے قانون کے مطابق کافر ہو جائے، اللہ کے قانون کے مطابق ہدایت سے محروم کر دیا جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی۔ یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ آیت 88 اور 89 میں اللہ نے واضح کر دیا۔ اس کے بعد ایمان کا معیار ان منافقین کے لیے، باقی دو لوگ زیر بحث نہیں ہیں، ان منافقین کے لیے جو مدینہ کے ارد گرد رہتے ہیں اس کے مضافات میں، اور لیکن ایمان کے تقاضوں کی وجہ سے وہ باتیں نہیں مان رہے، تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ مدینہ ہجرت کر کے آ جائیں گے تب ان کو صاحب ایمان مانا جائے گا، اور ہجرت اس شکل کی کہ اللہ کے راستے میں، ورنہ بغاوت کی سزا ملے گی۔ اب بغاوت کی سزا جو ہے سورہ مائدہ میں جل کر مزید واضح ہوگی، اگلی سورہ جو آ رہی ہے انشاءاللہ، تو اس میں واضح ہوگی کہ جو فساد فی الارض ہے اور بغاوت ہے، اس کو محاربہ قرآن مجید نے کہا ہے۔ تو محاربے کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت میں آ جانا، فتنہ پیدا کرنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، معاشرے کے لیے، قوم کے لیے باعث ضرر بن جانا، یہ جو چیزیں ہیں، ایمان لوگوں کی دین کی آزادی چھین لینا، لوگوں کو کام کرنے کی آزادی چھین لینا، اب اتنی سختی کر دیں کہ کوئی آدمی اپنا ایمان لانا چاہے تو نہ لا سکے، ایمان کوئی لے آئے تو اس کو مار مار کے پرسیکیوشن کرنا، اس طرح کی چیزیں، یہ ساری چیزیں بغاوت اور فتنہ ہیں۔ ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سخت سزا دی جائے گی۔ تو اللہ نے بیان کیا ہے کہ دو جرموں کے علاوہ کسی کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 1، کوئی کسی نے قتل کر دیا ہو، تو جس نے قتل کر دیا ہو اس کو ہم سزائے موت دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، جو فساد فی الارض اور ہرابہ کریں، ان دو کے علاوہ کسی کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی، خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے
کوئی اور کام کیا، کبیرہ سے کبیرہ گناہ کیا ہو، اس کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ سزائے موت صرف 2 اصولوں پر دی جا سکتی۔ اب جو فساد فی الارض ہے یا ہرابہ ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ پرانے زمانے میں راہزنی ہوتی تھی، ڈاکو راستے میں بیٹھے ہوتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ بعض بدماش جتھے بنا لیتے ہیں، جتھے بنا کر محلے کو، معاشرے کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان سے پیسے بٹورتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ یہ ہرابہ کے اندر آئیں گے۔ ہمارے زمانے میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنے والے وہ اسی کے اندر آئیں گے، ڈاکو اسی کے اندر آئیں گے، تو گینگسٹر اسی کے اندر آئیں گے۔ یہ سب ہرابہ کی شکلیں ہیں۔ ان کو سخت سزا دینے کو اللہ نے قانون دیا ہے۔ ان کو لازماً سزائے موت دی جا سکتی ہے، سوسائٹی کو ان کے فتنوں سے بچانے کے لیے۔ اسی کے اندر مذہب کے بنیادوں پر تنگ کرنے والے، کہ لوگ ایمان لانا چاہ رہے ہیں لوگ، لیکن ان کو مار مار کے ایمان لانے سے روکا جا رہا ہے، ان کو بھی سخت سزا دی جا سکتی ہے۔ یہاں پر یہ جو منافقین ہیں، یہ حکومت اسلامیہ کے باغی ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں، اور ہر امن اور جنگ کے موقع پر یہ مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ پیچھے گزر چکا ہے۔ یہ آیت نمبر 83 میں، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، تو امن اور خوف کے موقع پر یہ مصیبت بنا دیتے ہیں معاشرے میں۔ یہ بھی اس کے اندر آئے گا کہ آپ کی اگر مثال کے طور پر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، تو پاکستان میں کچھ لوگ اس کو، قوم کو ہوش ہی نہیں آنے دے رہے کیا ہو رہا ہے، عجیب و غریب افواہیں، عجیب و غریب باتیں بنا بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فتنہ کسی بھی قسم کا ہو، اس کی سزا موت ہے، اور یہ سزا سخت طریقے سے دی جائے گی، نرم طریقے سے نہیں دی جائے گی۔ تو ان کا جرم دوہرا ہے۔ یہ منافق ہیں خدا کی نگاہ میں، جن کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت چھین لی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ صرف باغی ہیں، اس لیے ان کو بغاوت کی سزا دی جا رہی ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو تم دوست نہیں بناؤ گے، اپنے جنگی پروگراموں میں ان کو لے کر نہیں جاؤ گے۔ پھر آگے 3 قسمیں کر دی ہیں کہ جن میں سے 2 کو معاف کرنے کا حکم ہو گیا، کہ ان کو تم کچھ نہیں کرو گے۔ جو امن سے رہنا چاہتے ہیں، جو معاہدے ہیں اور معاہدے پر قائم ہیں، ان کو تم سزا نہیں دو گے، البتہ جو بار بار فتنہ پیدا کریں ان کو ضرور سزا دے دو۔ ان کے اوپر تمہیں کھلا اختیار دیا گیا ہے۔ تو یہاں روک لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی مدینہ کے اندر اس کے ماحول میں سے جڑی ہوئی آیات ہیں۔ تو یہ آیتیں اس بات کی بھی ایک اچھی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو کس طرح کلام کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ایک ایک لفظ آپ کو وہاں لے کر جائے گا، ایک ایک لفظ۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، میں آپ نہیں کر سکتے، کہ بتائے بغیر کہ مدینہ کے منافقین یا اس کے نواح کے منافقین کے بارے میں بات ہو رہی، ایسے کلام کے اندر قرینے رکھ دیں گے کہ مجبور ہو جاتا ہے آدمی کہ وہ اس طرف چلا جائے، واضح ہو جائے اس کے اوپر کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کن کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔